ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد۔ سورت میں آخری اختتامی نصیحتیں چل رہی ہیں، تو ایک اور نصیحت کا ذکر ہے۔ خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور حالت بیان کی جا رہی ہے مشرکین کی۔ فرمایا کہ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ فرمایا کہ جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا اور مشرکین جن چیزوں کا انکار کرتے تھے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو فَزِعُوا، پھر گھبرا اٹھیں گے۔ بھئی اچانک جب زندہ کر کے محشر میں کھڑا کر دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ تمہارے یہ کرتوت ہیں اور تمہاری یہ کیا ہے، سزا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ اچانک بندے کو نیند سے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا جائے اور ادھر دکھائی جائے ریفل کہ لے بھئی تیری موت آئی، تو فَزِعُوا، فرمایا وہ اچانک یہ سب کچھ دیکھ کے کیا ہو جائیں گے، ان کی گھبراہٹ بے جا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو یہ عقیدہ رکھ کر مرے تھے، یہ یقین رکھ کر مرے تھے، مرنے سے پہلے ان کا جو عقیدہ تھا کہ کوئی آخرت نہیں ہے، دوبارہ زندگی بس مٹی میں مل جائیں گے، وہ تو بالکل بے فکر ہو کے مرے تھے۔ تو اچانک جب آنکھ کھلے گی اور قیامت والے دن زندہ ہوئے کھڑے ہوں گے اور اعمال دیکھیں گے اور اپنے اعمال کی سزا دیکھیں گے، تو فرمایا فَازِعُوا، وہ گھبرا جائیں گے، لیکن اس موقع پر فرمایا فلا فوتا، اگر کفار کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم بھاگ جائیں گے، ہم کیا ہے بھاگ جائیں گے، فرمایا لا فوتا، وہاں بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہاں فرمایا اخذوا من مکان قریب، وہاں تو اللہ کے قریب پہنچے ہوئے، قریب تو یہاں بھی ہیں، قریب تو یہاں بھی ہیں، مگر دنیا چونکہ پکڑنے کی جگہ نہیں تھی، سزا کی جگہ، یا تو اختیار دے کے چھوڑا تھا بھی جو دل میں آتا ہے کرو، جو دل چاہتا ہے کرو، یہ دنیا تو اختیار دیا گیا تھا، اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پکڑا نہیں۔ تو وہاں جب آخرت میں کھڑے ہوں گے تو فرمایا وہاں تو کیا ہوں گے، قریب والی جگہ میں ہوں گے، جیسے کسی قریب والے آدمی کو پکڑنا کیا ہوتا ہے، آسان، کہ وہ بھاگ بھی نہیں سکتا، جان بھی نہیں چھڑا سکتا، تو فرمایا وہاں تو قریب ہوں گے۔ قریب ہونے کا یہی مطلب ہے کہ وہاں تو ایسی جگہ پر کھڑے ہوں گے جہاں سزا ہی ملنی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ عدالت میں کھڑا ہوا بندہ جیسے نہیں بھاگ سکتا ہے، بعض بھاگ بھی جاتے ہیں، جیسے ہمارے سیاستدان بھاگتے رہے ہیں عدالتوں سے، لیکن عدالت میں کھڑا ہوا، کٹہرے میں کھڑا ہوا بندہ، کٹہرے میں کھڑا ہوا بندہ بھاگ نہیں سکتا ہے، تو اللہ کی عدالت میں جب کھڑے ہوں گے تو مکان قریب، قریب ہی ہوں گے، لہذا وہاں سے بھاگنے کے بھی کوئی چانس نہیں ہوں گے۔ تو اس وقت فرمایا کفار کی حالت یہ ہوگی قالوا آمنا به، کہیں گے اب ہم مانتے ہیں، اب ہم مانتے ہیں، فرمایا انا لهم التناوش من مکان، اب ماننا دور ہو گیا، انا لهم التناوش، اب وہ ایمان جس کو اب تم حاصل کرنا چاہتے ہو، اس ایمان کا حاصل کرنا کیا ہے، من مکان بعید، وہ تو ایسی جگہ پر ہے جو دور ہے، وہ تو ایسی جگہ پر ہے جو کیا ہے، بھئی ایمان لانے کی جگہ کون سی تھی، دنیا، وہ کیا تھی، مرنے کے بعد اب تو آخرت میں کھڑے ہیں، لہذا وہ دنیا والی جگہ جو ایمان لانے کی جگہ تھی وہ تو بہت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا لهم التناوش، اب کہاں تمہارے ہاتھ ایمان آئے گا، جبکہ تمہاری حالت دنیا میں تو یہ تھی کہ کافروا من قبل، دنیا میں اس سے پہلے تم کیا کر چکے ہو، انکار، ایمان لانے سے کیا کر چکے ہو، جب ایمان تمہارے قریب آیا تو تم نے انکار کر دیا، اب ایمان دور ہو گیا اور سزا کیا آ گئی، قریب آ گئی، تو اب تم ماننے کے لیے کیا ہو، تیار ہو، فرمایا انا لهم التناوش، اب ایمان تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا، وہ بہت دور ہو چکا ہے۔
وہ بہت دور جا چکا ہے، اب ایمان تم حاصل نہیں کر سکتے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، پہلے تو تم بن دیکھے ہی ایمان کو پھینک دیا کرتے تھے، ایمان تمہارے قریب تھا دنیا میں، ایمان دنیا میں تمہارے قریب تھا، لیکن ایمان کو تم کیا کر دیتے تھے؟ یقذفون بالغیب، بن دیکھے ہی پھینک دیتے تھے، بن دیکھے ہی۔ ایسے نا جیسے کوئی بندہ سودا لینے جائے اور اگلا کہے یار یہ جو پڑا ہے توڑے میں یہ سارا تیرا ہے، بس 500 دے دے، کیا نہیں میں تو دیکھے بغیر نہیں لوں گا۔ تو وہ جتنا مرضی سمجھائے بھی لے لے، میری بات پر اعتماد کر، تجھے فائدہ ہے اس میں، لے لے، کیا نہیں لینا۔ بعد میں جب وہ کہے کہ ٹھیک ہے چلو دکھاتا ہوں، لیکن پھر ملے گا نہیں، دکھائے تو وہ 500 سے زیادہ ہو تو کتنا افسوس ہوگا کہ یار بغیر دیکھے ہی لے لینا چاہیے تھا، مجھے بن دیکھے ہی مجھے لے لینا چاہیے تھا۔ وہ جیسے مشہور ہے نا، ایک بندہ خواب دیکھ رہا تھا، خواب میں دیکھا کہ میرے 2 بیل ہیں، 2 بیلوں کا میں کیا ہوں؟ مالک، خواب میں دیکھ رہا ہے، اور 2 بندے جو ہے ان بیلوں کو خریدنے کے لیے آئے، تو دونوں کے ساتھ اب قیمت طے ہو رہی ہے، بھی میں اپنے بیل بیچ رہا ہوں، وہ 2 خرید رہے ہیں خواب میں ہی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں 50 کے دے دو، میں نے کہا نہیں 60,000 کے دوں گا۔ 50 کے نہیں دینے بلکہ کتنے کے؟ 60,000 کے۔ کرتے کرتے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے نہیں دینے تو ہم جا رہے ہیں۔ آنکھ کھل جاتی ہے جی، اچانک آنکھ کھل گئی، دیکھا تو نہ بیل ہیں اور نہ کوئی خریدار ہے، تو جلدی جلدی آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں چلے وہی 50 ہی دے دے، چلے وہی 50 ہی دے دے، لیکن اب کچھ نہیں ہونا ہے۔ تو وہی حالت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقذفون بالغیب، تب تو تم بن دیکھے ہی کیا کر دیتے تھے، یعنی نہ سننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تمہیں دعوت دے رہے ہیں ایمان کی، تمہیں سمجھا رہے ہیں، قرآن پاک تمہارے پاس آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت چل کے آئی ہے، یقذفون بالغیب، تم تو بن دیکھے ہی کیا کرتے رہے؟ پھینکتے رہے، اور اب وہ دور ہو چکا ہے، لہذا اب تمہیں ایمان حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے فرعون جب پانی میں ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا، تو اس وقت کیا کہا کہ اب میں موسیٰ اور ہارون، آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر کیا لاتا ہوں؟ ایمان لاتا ہوں۔ منہ بند کر دیا گیا کہ اب وہ وقت کیا ہے؟ گزر چکا ہے۔ اس لیے کہ ایمان بالغیب ہوتا ہے، ایمان بالغیب۔ جب عذاب کا مشاہدہ کر لیا، جب سزا دیکھ لی، تو اس وقت پھر ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے نا، کوئی عدالت میں جائے اور عدالت سزا دے دے قاتل کو، جاؤ جی اس کو لٹکا دو پھانسی، اس نے قتل کیا ہے، کہ جی نہیں اب مجھے چھوڑ دو، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ بھی جو کیا ہے وہ تو بھگت، جو کر چکے ہو وہ سزا تو کیا ہے؟ بھگتو۔ یہ صورتحال تو بتائی جا رہی ہے کفار کی، کہ کفار اندازہ لگائے ذرا کتنی پچھتائیں گے، کتنا پچھتاوا ہوگا کفار کو، کہ کاش کہ ہم اس وقت ایمان لے آتے، جب ان کے سامنے سارے حالات کھلیں گے اور کفر کی سزا ان کے سامنے کھڑی ہوگی، کہ اب یہ وہ زندگی ہے جس کا ہم انکار کر رہے تھے، اور یہ زندگی بھی ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اس زندگی میں ہم عذاب میں مبتلا ہوں گے اور جہنم میں گزاریں گے۔ تو اتنی بڑی سزا اتنے لمبے عرصے کے لیے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا ہے، سزا بھگتنی ہے، مشکلات، جب وہ دیکھیں گے تو پھر پیچھے دنیا کی طرف مڑ کے دیکھیں گے کہ وہ تو آسان تھا، کہ ہم دنیا میں ایمان لے آتے تو کیا تھا؟ بہتر تھا، آج عذاب سے تو بچ جاتے، ہمیشہ والے عذاب سے تو کیا ہے؟ بچ جاتے ہم۔ یہ صورتحال مومن گناہگار کی بھی ہو سکتی ہے جو بغیر توبہ کے چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں زندگی گزاری۔ حدیث میں آتا ہے، مشہور حدیث ہے، کہ ایک بندہ جائے گا حساب و کتاب کے لیے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے تجھے مال دیا تھا، کدھر ہے؟ میں نے تجھے مال دیا تھا، وہ مال کہاں ہے؟ تو کہا گیا اللہ میں نے اس مال کو اتنا بڑھایا، کھیتی باڑی کی، میں نے کاروبار کیے، میں نے کمپنیاں بنائی، وہ جتنا دیا تھا اس کو میں نے کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کدھر ہے؟ دکھائیں۔ تو وہ کہے گا وہ تو ادھر رہ گیا، وہ تو دنیا میں چھوڑا ہے۔
وہ تو دنیا میں اب مجھے جانے دے، میں لے کے آتا ہوں، سارا لے آؤں گا، سارا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب واپسی ختم، اب واپسی کے دروازے کیا ہیں؟ بند ہیں۔ جیسے کافر کو پچھتاوا ہوگا اپنے ایمان نہ لانے پر، اپنے کفر پر پچھتاوا ہوگا، اسی طرح بد اعمال مومن گناہ کبیرہ کے مرتکب کو بھی اپنی نافرمانیوں پر کیا ہوگا؟ پچھتاوا ہوگا، کاش کہ مجھے دوبارہ زندگی ملتی اور میں سارا کا سارا اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی، مال بھی، اپنی اولاد بھی، سب کچھ اللہ کی راہ میں کیا کر دیتا؟ لوٹا دیتا۔ لیکن اس وقت پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ، فرمایا اب ان کے اور ان کی خواہشات کے درمیان میں آڑ بنا دی جائے گی۔ کیا بنا دی جائے گی؟ آڑ بنا دی جائے گی۔ دو مفہوم ہو سکتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہی آخرت کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ آخرت میں بھی وہ اپنی خواہشات کو لے کر کہہ رہی ہوں گے کہ ہمیں جنت میں یہ مزے ملنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آڑ ڈال دی جائے گی، ماشتہون، جو وہ چاہ رہے ہوں گے انہیں وہ کچھ نہیں ملے گا، جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ یا پھر یہ ہے کہ حیلہ سے دنیا کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ کفار کا جو کفر ہے یا ان کی جو خواہشات ہیں وہ ان کے درمیان اور ایمان کے درمیان میں کیا ہو چکی تھی؟ ہائے، رکاوٹ بن گئی۔ بے خواہشات ہی ہیں انسان کی جو انسان کو اچھائی سے نکال کر برائی کے راستے پر لے جاتی ہیں۔ یہ خواہشات فرشتوں میں نہیں ہے، وہ ہر وقت اچھائی میں ہے۔ یہ خواہشات فرشتوں میں نہیں ہے، خواہشات واحد انسان یا جنات کے اندر ہیں بس، باقی کسی مخلوق میں اللہ نے خواہشات نہیں رکھی۔ ایک ہی رخ ہے کہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا ان کی خواہش بس وہی ایک ہی ہے کہ اس مقصد کو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ پورا۔ پانی کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ اسی مقصد کو پورا کرے گا، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جدھر موڑ دیں گے، کسی کو فائدے کے لیے موڑ دیں گے، چلا دیں گے پانی کو تو پانی فائدہ پہنچا دے گا، اور کسی کے نقصان کی طرف موڑ دیں گے تو وہ نقصان پہنچائے گا۔ وہ اس نے اپنا سب کچھ، ساری مخلوق نے اللہ کے حکم کے تابع کر رکھا ہے، اپنے لیے انہوں نے نہ اختیار مانگا ہے نہ خواہشات مانگی۔ ایک انسان ہے کہ اس نے یہ امانت والا بوجھ، شریعت کے مکلف ہونے کا جو بوجھ ہے اٹھایا ہے، تو یہ تابع ہے۔ اب دنیا میں بھیجا گیا تو اسی پابندی اور عہد کے ساتھ بھیجا گیا ہے کہ تم اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے کی بجائے اللہ کے احکام کے پیچھے چلو گے۔ اب ظاہر ہے دنیا میں جو خواہشات کے پیچھے چلے گا تو ظاہر ہے اس کے لیے وہ خواہشات کیا بن جائیں گی؟ رکاوٹ۔ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے درمیان میں خواہشات کیا بن جائیں گی؟ آڑ بن جائیں گی۔ اس لیے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کا مقصد بتایا گیا ہے اس میں ایک ہے یزکیہم۔ کیا ہے؟ یزکیہم، کہ نبی کی ذمہ داری کیا ہے کہ احکام پہنچانے کے بعد یزکیہم، قوم کا، امت کا تزکیہ بھی ہے، یعنی روحانی بیماریوں سے، بد اخلاقیوں سے، جو برائی کی طرف لے جانے والی خواہشات ہیں ان کو قابو کرنے کے لیے ان کی روح کو پاک کرنا، یہ بھی نبی کی ذمہ داری ہے، اور جس کو تصوف کہتے ہیں، طریقت کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کے لیے کسی بزرگ کی، اللہ والے کی بیعت ہونا، یہ بھی ایک طریقہ ہے اصلاح کا، کیونکہ اللہ والوں نے مجاہدہ، مشقت، تجربہ کر کر کے اپنے نفس کو خواہشات سے کیا کیا ہوتا ہے؟ روکا ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کے کئی درجے ہیں، ایک امارہ بھی ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے۔ اس کو کنٹرول اور قابو کرنے کے لیے پھر یہ تصوف اور طریقت والی لائن ہے کہ نفس کنٹرول کیسے ہوگا، لیکن یہ انہی سے سیکھنا پڑے گا کہ جنہوں نے اپنے نفس اور خواہشات کو کیا کیا ہوا ہے؟ کنٹرول کیا۔ اسی کو تزکیہ کہا جاتا ہے، اسی کو تصوف کہا جاتا ہے کہ روحانی بیماریوں سے اپنے آپ کو کیسے الگ کرنا ہے۔ روحانی بیماریوں سے، مثال کے طور پر حدیث میں ہے لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذیء، کہ مومن اگر کامل ہو تو وہ طعن و تشنیع کرنے والا، لعن طعن کرنے والا اور فحش گو اور بد اخلاق نہیں ہو سکتا، یعنی یہ صفات مومن میں نہیں ہو سکتی۔
اب ظاہر ہے ایمان والے بھی ہوتے ہیں پھر بھی پائی جا رہی ہیں، پھر بھی کیا ہے، ان صفات سے جان کیسے چھڑانی ہے، وہ طریقہ ہے طریقت کا، اسی کو تصوف بھی کہا جاتا ہے، تزکیہ بھی کہا جاتا ہے، کسی اللہ والے کے ساتھ جڑنے کا، کسی ایسے عالم کے ساتھ جڑنے کا جو شریعت کا علم بھی رکھتا ہو اور طریقت کی راہیں بھی جانتا ہو، اس کی رہنمائی میں چلتے رہنے سے بندے کو اپنی ان روحانی بیماریوں سے، بد اخلاقیوں سے بھی جان چھڑانا سب بندے کے لیے آسان ہو جاتا، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، اگرچہ فرض واجب نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بندہ گناہوں سے بچ سکتا ہے، کیونکہ ہر بندے میں اللہ نے اختیار رکھا ہے، بچنا مشکل ہوتا ہے، کسی کے تعاون سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، کسی کے تعاون سے بچنا کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ بھئی دنیا کے کاموں میں بھی بہت سارے کام ایسے ہیں بندہ اکیلے کرے تو مشقت سے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی ماہر کی نگرانی میں کرے تو وہ مشکل کام بھی کیا ہو جاتا ہے، آسان۔ تو گناہوں سے بچنا، خواہشات کو کنٹرول کرنا، بندہ خود کوشش کرے تو مشقت ہوگی، مشکل لگے گا، لیکن اگر کسی ماہر صاحب طریقت عالم کی نگرانی میں اگر تجربے کے ساتھ چلتا رہے تو آسان ہو جائے، خواہشات کو کنٹرول کرنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اور بڑے بڑے لوگ اس طرح کرتے رہے ہیں، حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند انڈیا میں جو پہلا مدرسہ ہے ہندوستان کا انگریز کی آمد کے بعد، دارالعلوم دیوبند کے 50 سال محتمم رہے، 50 سال، اور دنیا بھر کے علماء کے شاگرد ہیں، دنیا بھر میں ان کے شاگرد ہیں، قاری محمد طیب صاحب عالمی شخصیت تھے، لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جا کر بیعت ہوگی، اور انہوں نے ڈیوٹی یہ لگائی کہ پہلی دفعہ، یعنی بزرگ حضرات کوئی نہ کوئی جو دیکھتے ہیں کہ بندے کے اندر فلاں روحانی بیماری ہے تو اس کا علاج وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں، پھر تو انہوں نے حضرت قاری صاحب کی ڈیوٹی لگا دی کہ جب لوگ اندر ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، تو آپ نے باہر ان کے جوتے سیدھے کر کے رکھنے۔ دارالعلوم دیوبند کا کیا ہے، محتمم ہے، اور شیخ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، جوتے سیدھے کر کے رکھنے۔ اس طرح نفس کیا ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، نفس کیا ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، ورنہ کوئی نہیں ہوتا، اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، کسی بزرگ کے ساتھ ان کا خادم بھی تھا، پرانے زمانے میں جنگلوں کے سفر ہوتے تھے، ویرانے کے، کسی ویران علاقے سے جنگل سے گزر رہے تھے، رات کا ٹائم ہے، اب وہ خادم جو ساتھ ساتھ ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہے حضرت مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، خوف آ رہا ہے، تو 2-4 دفعہ اس نے کہا تو بزرگوں نے کہا ادھر آؤ، تلاشی دو جیبوں کی، کیا ہے تمہارے پاس؟ تو کوئی 2-4 اشرفیاں تھی اس کی جیب میں، تو انہوں نے وہ لی اور جنگل میں پھینک دی۔ چلو اب جب کافی دیر چلتے رہے تو اس نے پھر نہیں کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو آخر میں انہوں نے پوچھ لیا ہاں بھی میاں آپ کو ڈر شر نہیں لگ رہا؟ کہا نہیں جی اب کوئی ڈر نہیں لگ رہا۔ انہوں نے کہا یہ مصیبت جو تو نے جیب میں ڈال رکھی تھی نا، اس کی وجہ سے تجھے خوف آ رہا تھا، یہ جو دنیا تو نے جیب میں ڈال رکھی تھی اس کی وجہ سے تجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ڈاکو نہ آ جائے چھین نہ لیں، تو دنیا گئی تو خوف بھی۔ اب دنیا سے اگر تعلق اتنا ہو کہ دنیا کو دل میں بسا لے تو ظاہر ہے خوف کا شکار ہوں گے، نقصانات کا شکار۔ فرمایا دنیا بھی ہو، استعمال بھی کرنی ہے، زندگی جو گزارنی ہے، لیکن اسے دل میں جگہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ خیال رہے کہ دنیا کو دل میں جگہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر رہے، استعمال کریں، اللہ اللہ خیر چلا۔ دل میں جگہ دینا دنیا کو، پھر اس کے لیے نقصانات ہوتے ہیں، پھر اس کے اوپر تنازعات اٹھتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، بندہ بدعمالیوں میں مبتلا ہوتا ہے، گمراہیوں میں مبتلا ہوتا ہے، جب دنیا کو دل کے اندر کیا دیتے ہیں، جگہ۔
تو بہرحال یقذفون بالغیب، بن دیکھے تم اس وقت تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیا کرتے رہے، پھینکتے رہے. کفار ایمان کو پھینکتے رہے اور بد عمل مومن کیا ہے، احکام کو پھینک رہا ہے، بد عملی میں ہے. تو فرمایا وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاءہم من قبل. یہ فرمایا کہ ان سے پہلے کفار کے جتنے گروہ گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے، کہ ان سے پہلے گزرنے والی جتنی اقوام ہیں ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کیا ہے، ہوتا رہا. انہم کانوا فی شک مریب، دنیا میں یہ ایک ایسے شک میں تھے جو انہیں تردد میں ڈالے ہوئے تھا، جو انہیں تردد میں، بھئی دنیا میں بلا وجہ شک میں پڑے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں یہ نبی سچے ہیں کہ نہیں ہے، واقعی اللہ کے نبی ہیں، یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، واقعی یہ شریعت احکام اللہ کی طرف سے ہیں یا نہیں ہے. فرمایا یہ جو شک تھا دنیا کے اندر، یہ ان کی اپنی ضد ہٹ دھرمی کی وجہ سے پیدا ہوا کہ انہوں نے غور و فکر ہی نہیں کیا، انہوں نے معاملات کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے، انہوں نے طلب ہی نہیں رکھی سچائی کی. تو یہ بلا وجہ کا شک تھا جو انہوں نے، جس کو خود موقع دیا پیدا ہونے کا. تو اسی شک نے مریب دنیا میں ان کو تردد میں ڈالا ہوا تھا، اور اسی کی بنیاد پر آپ یہ مار کھا رہے. قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں اب یہ کیا کھائیں گے، سزا بھگتیں گے، مار کھائیں گے. تو یہ وہ شک تھا جو خواہ مخواہ میں انہوں نے جس شک کو اپنے دل کے اندر کیا دی ہے، جگہ دی ہے. اگر یہ نبی کے بارے میں شک نہ کرتے، قیامت کے بارے میں شک نہ کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں شک نہ کرتے، تو کبھی بھی یہ شک جو انہیں اخیر تک مرنے تک تردد میں ڈالے رہا، حتیٰ کہ کفر اور شرک کے اوپر ان کی موت ہو گئی، یہ شک اگر نہ کرتے تو پھر آج یہ مومن ہوتے، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوتے تو ایمان کے ساتھ کھڑے ہوتے، اور آج ان کو کوئی اپنے کفر کے اوپر پچھتاوا بھی نہ ہوتا. وآخر دعوانا